وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ آیات میں بیان کیا، پروردگار عالم نے کسی قوم اور کسی ملت کے نعرے کو اس کی نجات کا ضامن قرار نہیں دیا۔ پروردگار کے ہاں معیار کیا ہے، گزشتہ آیت میں بیان کیا تھا۔ معیار یہ ہے کہ جو بھی برائی کا مرتکب ہوگا اور وہ توبہ نہیں کرے گا، اس کے غلط آثار کو ختم نہیں کرے گا اور وہ برائی اس کا اگر احاطہ کر لے تو یہ فرد اصحاب النار میں سے ہوتا ہے اور جہنمی ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں، آیت نمبر 82 میں، پروردگار عالم نے جو نجات کا معیار ہے، اس سے گزشتہ آیت میں جو ہلاکت کا معیار ہے وہ بتایا۔ اس آیت نمبر 82 میں جو نجات کا معیار ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نعرہ لگا لیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جیسے یہودیوں کا نعرہ تھا، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم تو بڑے پیارے ہیں، ہم تو ابناء اللہ ہیں، ہم تو احباء اللہ ہیں۔ لہذا ان سے نجات نہیں ملتی انسان کو، عمل سے نجات ملتی ہے، کام سے نجات ملتی ہے۔ لہذا اس آیت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے صالح عمل بجا لائے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ افراد جنتی ہیں۔ تم نعرہ لگانے والے جنتی نہیں ہو جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن کے سوا مس نہیں کرے گی، اس سے جنت نہیں ملتی، اس سے جہنم سے نہیں بچا جا سکتا۔ جنت میں جانے کا ایک آسان طریقہ ہے، ایک قرآنی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کے پاس ایمان کی دولت ہو اور انسان کے پاس عمل صالح ہوں۔ ہم فیہا خالدون، یہ وہ افراد ہیں جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ لہذا قرآن کریم کی نگاہ میں جو اس کی نجات کا معیار ہے، جو چیز ضامن ہے اس کی نجات کی، وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس کو بار بار قرآن کریم نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، اتنا اس پہ زور دیا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب اگلی آیت میں ان عہد و پیمان کا تذکرہ ہے پروردگار عالم نے جو بنی اسرائیل سے لیے، کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے تذکرہ ہوا جو کہتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن سے زیادہ مس نہیں کرے گی، ہم جہنم میں نہیں رہیں گے۔ تو قرآن کریم نے جواب دیا تھا کہ اگر تم نے عہد لیا ہے خدا سے، یا خدا نے تم سے اگر وعدہ کیا ہے تو خدا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اب یہ اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عہد نہیں کیا خدا نے تم سے، وہ عہد و پیمان نہیں لیا خدا نے تم سے کہ میں تم جیسے بھی ہو تمہیں جنت میں بھیجوں گا۔ یہ عہد و پیمان جس کا اس آیت میں تذکرہ، یہ والے وعدے پروردگار نے تم سے لی ہیں، ان پہ اگر عمل کرو گے تو تمہاری نجات ہے۔ البتہ یہ ایسے احکامات ہیں، یہ ایسے حقوق ہیں، یہ ایسے عقائد ہیں جو فقط یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، عیسائیوں کو بھی اس پہ عمل کرنا ہے، مسلمانوں کو بھی اس پہ عمل کرنا ہے، تب وہ ان کی نجات کا ضامن ہو سکتے ہیں۔ لہذا فرمایا آیت نمبر 83 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو یاد کرو، جیسا ہم نے کہا وَإِذْ کے ساتھ جو
اس طرح کی آیات شروع ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے محکم عہد لیا، ان سے عہد و پیمان لیا۔ کون سا عہد لیا؟ کس چیز کا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ لا تعبدون الا اللہ، ظاہر پہ اس کی جو شیپ ہے، جو اس کی ترکیب ہے، وہ ایک خبر کے طور پہ لا تعبدون الا اللہ، لیکن اصل میں یہ روکا جا رہا ہے، یہ نہیں کی جا رہی ہے کہ تم ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ لا تعبدون الا اللہ یعنی اللہ کے سوا، اور یہ ایسا عہد ہے جو پوری بشریت سے پروردگار نے لیا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی جس کا تذکرہ ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، مختلف الفاظ میں کبھی فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کہیں پہ فرمایا شیطان کی بندگی نہ کرنا، کہیں پہ فرمایا طاغوت کی بندگی نہ کرنا۔ لہذا سب سے پہلا عہد و پیمان جو تمام ادیان میں، یہ ایسی بات ہے جو فقط یہودیوں کے لیے نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام ادیان کی بنیاد یہی ہے، توحید، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے، اچھے رویے سے پیش آنا۔ احسان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پہ جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے ان پہ احسان کریں، یعنی ایسا کوئی کام کرتا ہے انسان کہ مد مقابل یہ طرف وہ پھر سر اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا، ایسا کام کرنا معمولاً احسان کو اس میں، یا احسان یعنی اچھے انداز میں، حسن سے ہے، اچھے انداز میں، اچھے رویے سے، تمہارا اخلاق اچھا ہو۔ وبالوالدین احسانا، دیکھیں یہاں سے اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ پروردگار نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے اہم چیز تھی اس کا تذکرہ کیا، اور وہ کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ ہو۔ اور اتنی خوبصورت آیت ہے، یہ حصہ اس میں نہیں فرمایا کہ اپنے مومن والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان یعنی اگر کافر ہوں، اگر مشرک ہوں، ہر صورت میں کسی عقیدے کے حامل ہوں، کسی نظریے کے حامل ہوں والدین، انسان ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا، ان کی توہین نہیں کر سکتا۔ البتہ ہمیں کہا کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کریں تو آپ اس کے خلاف عمل کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا میں آپ نے ان سے اچھے انداز میں زندگی گزارنی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر اور ایک اس میں جو پیغام ہے، بعض افراد ہوتے ہیں جو ماں کے ساتھ ان کا اچھا رویہ ہوتا ہے، باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، بعض کا باپ کے ساتھ اچھا رویہ ہوتا ہے، ماں کی وہ توہین کرتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن نے نہیں فرمایا کہ ان میں سے ایک کے ساتھ آپ احسان کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یعنی دونوں کے ساتھ انسان کا اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ وَذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ پروردگار نے کس چیز کا عہد لیا؟ قریبی رشتہ داروں سے اچھا رویہ ہو انسان کا۔ والدین کے دیکھیں مراتب ہیں، قرآن کریم بڑے خوبصورت انداز میں جیسے حقوق ہیں انسان کی گردن پہ، جتنے زیادہ قریبی افراد ہیں ان کو پہلے ذکر کیا ہے، اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ وذی القربہ، جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کو بعض آیات میں ارحام کا جو ہے وہ نام سے یاد کیا۔ ارحام یعنی جو ایک رحم میں مشترک ہیں، بہن بھائی ہیں، یا انسان کی خالہ ہے، یہ انسان کے چچا ہیں، اس قسم کے جو افراد جن کو ارحام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد والیتاما، یتیموں کے ساتھ انسان اچھے رویے سے پیش آئے، اچھا سلوک ہونا چاہیے انسان کا۔ والمساکین، مساکین کے ساتھ، دیکھیں یتیم کو پہلے مسکین سے پہلے ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کا باپ ان کا سر کا تاج ان کا نہیں ہوتا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہوتا ہے، ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے محبت کی، پیار کی، لہذا مسکین سے پہلے یتیموں کا تذکرہ۔ یتیم اس کو کہتے ہیں، انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے، حیوانوں میں بعض علماء کہتے ہیں وہ یتیم ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے، کیونکہ اس کی زندگی کا ڈیپینڈ اور دار و مدار حیوانوں کا وہ ماں پہ ہوتا ہے، لیکن انسانوں کا باپ پہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یتیموں سے اچھے رویے سے پیش آئیں۔ والمساکین،
اور مساکین سے، مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکین کو سکن سے یا سکون سے لیا گیا ہے، یعنی فقر جس کو گھر بیٹھنے پہ مجبور کر دے، یہ حرکت نہ کر سکے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے رویے سے بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو۔ یہ قرآن کا پھر ایک وسیع دستور ہے، دستور حیات ہے، اصول معاشرت میں سے ہے۔ لوگوں سے، یہ نہیں کہا مسلمانوں سے، یہ نہیں کہا مومنین سے، پورے لوگوں سے اچھے رویے سے بات کریں، تمہارا سلوک اچھا ہو، تمہاری کردار تمہارا اچھا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس کے بعد چند احکامات جو ضروری ہیں، نماز کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیں، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا، یہ کیونکہ یہودیوں کو مخاطب ہو کے، البتہ مسلمانوں کے لیے بھی یہی احکام ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم نے منہ موڑ لیا، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُم، مگر تم میں سے بہت کم افراد تھے، یہ بھی قرآن کا انصاف ہے۔ ہاں، تم میں سے بہت کم ایسے افراد تھے جنہوں نے منہ نہیں موڑا، انہوں نے احکام کی پاسداری کی۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرنا، دوری اختیار کرنا، روگردانی کرنا، یہ تمہاری عادت ہے۔ دیکھیں، تولیتم پہلے بیان کر دیا، تولیتم کبھی ہوتا ہے پشت کرنا، پھر وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اس ترکیب کے ساتھ بیان کرنا، اسم کی صورت میں ایک خاص صفت کے طور پہ پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ اعراض کرنا، دوری اختیار کرنا، یہ تمہاری عادت ہے۔ تو یہ احکامات فقط ایک گروہ کے لیے نہیں ہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے ہیں، سب کے لیے ایسے ہیں۔ ان احکامات میں سے کچھ ایسے احکامات ہیں جو ممکن ہے مسلمان جس کا پہلا مخاطب ہوں، لیکن جیسے قولوا للناس حسنا، بالوالدین احسانا، اس قسم کا یتیموں کا خیال رکھنا، مساکین کا، یہ قرآن کے ایسے احکامات ہیں جن پہ ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ اچھے انداز میں زندگی گزار سکے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔